الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو کہ جب کہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں تم سے میثاق لیا کہ ہر گاہ کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی نعمت بخشی ہے، تو جب تمہارے پاس آئے ایک رسول مصداق ان پیشن گوئیوں کا کہ جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ سوال کیا کہ اقرار کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس کے اوپر تم نے میری ڈالی ہوئی ذمہ داری اٹھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے والا ہوں۔ یہ اس میثاق کا ذکر ہے کہ جو بنی اسرائیل سے پوری جماعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت حضرت موسیٰ نے بعد میں آنے والے نبیوں اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا تھا کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو نبی اور رسول آئے تو ان کا تو ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا اور ان کی خدمت گاری کو اپنا شرف سمجھنا، ان کی دعوت کو سربلند کرنا۔ ویسے تو یہ معاہدہ عام ہے، لیکن اس میں خاص طریقے پر اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، خاتم الانبیاء کا، کہ جب وہ آخری نبی جو بالکل ٹھیک ان پیشن گوئیوں کے مطابق ظاہر ہوں گے کہ جو تمہارے صحیفوں میں موجود ہے، سمجھا؟ تو تم اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا اور لوگوں میں اس کی تعریف کرنا اور تعارف کرانا اور لوگوں کو اس پر خود آگے بڑھ کر اس پر ایمان لانا اور لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دینا۔ اس میثاق کی یاد دہانی اس لیے کرائی ہے کہ یہ لوگ غور کریں کہ کیا ان سے میثاق لیا گیا تھا اور کیا میثاق انہوں نے لیا اور اس کے بعد آج کیا حرکتیں کر رہے ہیں مخالفت میں۔ اس میثاق کا ذکر تورات میں اشارتاً تو ہے، لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئی تھی تو اس کو محرف کر کے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہر جگہ بدلا گیا ہے۔ لیکن وہ تمام پیشن گوئیاں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور جن کو کہ میں نے بھی اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے تورات سے اور انجیل سے، وہ سب اس بات پر صاف گواہ ہے کہ فی الواقع ان لوگوں سے اس طریقے کا میثاق لیا گیا ہے۔ تو جہاں تک عام میثاق کا تعلق ہے وہ تو صاف لفظوں میں تورات میں بھی ہے کہ بعد میں آنے والے نبی اور رسولوں کے تو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ایک جگہ تو نہیں ہے، کئی جگہ ہے، تمام علامات کے ساتھ، تمام خصوصیات کے ساتھ، ان کارناموں کی نوعیت کی وضاحت کے ساتھ کہ جو کارنامے آپ کے ہاتھوں انجام پائیں گے۔ لیکن اس میں یہود پر الزام بھی ہے کہ انہوں نے اس میں تعریف کی ہے، بدلا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس میثاق کے ایسے آثار تورات میں آج بھی موجود ہیں کہ جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مصداق نہیں ہو سکتا۔
میرے لیے اس وقت جو ہے ان تمام میثاقوں کا بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن تفسیر میں، تدبر قرآن میں اس کی ساری تفصیلات میں نے دے دی ہیں، وہ جس کو ضرورت ہے دیکھ لیں۔ ثم جاءکم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ اللہ نے تم سے لیا نبیوں کا میثاق۔ نبیوں کا میثاق سے مطلب یعنی نبیوں کے بارے میں میثاق، تو لفظ میثاق اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف، عربیت کے قاعدے سے کہ لما معکم، بوجہ اس کے کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، تو تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے مطابق ان پیشگوئیوں کے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو لازمت تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ میثاق مصدق کے معنی کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مصدق کے معنی ان پیشگوئیوں کی تصدیق کہ جو پیشگوئیاں تورات میں موجود ہیں، ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والا، یعنی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہو، جو صفات ان پیشگوئیوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہو۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ امتیوں میں سے ہوگا تو وہ امتیوں میں سے ہو، اگر اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی وہ باتیں بھی بتائے گا کہ جو اب تک نہیں بتائی گئی ہیں، تو وہ دین کی تکمیل کرنے والا ہو، اگر اس کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ اس کی ہدایت تمام عالم کے لیے ہو تو اس کی دعوت تمام عالم کے لیے ہو، اگر اس کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ وہ تمہارے اوپر بہت سی چیزیں جو حرام ہیں اور بہت سی جو پابندیاں ان کو دفع کرے گا، تو واقعی اس کے قول اور فعل سے یہ ہوتا ہو۔ تو یہ تمام پیشگوئیاں حضرت کی دعوت سے پوری ہو رہی۔ آپ میں سے تھے، آپ کی دعوت عام تھی، آپ نے بہت سی وہ پابندیاں کہ جو ان کے اوپر ان کے زندہ اور ان کے حماقتوں کی وجہ سے ان کو آپ نے دور بھی کیا، اور آپ کی دعوت تمام دنیا کے لیے تھی۔ تو مصدق کے معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ تورات صحیح ہے، تورات تو صحیح ہے، اس سے شک نہیں، لیکن اگر حضرت یہ فرمائے کہ تورات آسمانی کتاب ہے تو اس سے تورات کی تو تصدیق ہوگی، حضرت کی تو تصدیق نہیں ہوگی۔ حضرت کی تو تصدیق جب ہوگی کہ آپ ان پیشگوئیوں کے مصداق، تو مصدق کے معنی یہ ہے کہ جبکہ وہ ان پیشگوئیوں کے مطابق ہو تو تم اس پر لازماً ایمان لانا اور لازماً اس کی نصرت کرنا۔ یہ مثال ہے۔ انجیل، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی خاص ہدایت ہوتی تھی تو وہ یوں نہیں ہے کہ نماز میں تلاوت کر دیں یا ایک دو آدمیوں کو بتا دیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ طریقہ نہیں تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تمام اکابر بنی اسرائیل کو خیمہ عبادت میں جمع کرتے تھے۔ سارا کی زندگی میں تو ان کی پوری قوم ان کے ساتھ ہی تھی، سمجھا، اور شریعت وغیرہ کا جو نزول ہوا ہے تو اسی دور میں ہوا ہے، اس دور میں تو شریعت کا کوئی نزول نہیں ہوا ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے۔ تو ساری قوم کو جمع کرتے تھے یا لیڈروں کو کم سے کم جمع کرتے تھے، تابوت سامنے ہوتا تھا جو ان کا قبلہ کیسے رکھتا تھا، حضرت موسیٰ تقریر فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خداوند خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اسی کا یہ حوالہ ہے کہ تم نے من حیث الجماعت سب کی موجودگی میں یہ اقرار کیا ہے، تم سے یہ اقرار لیا گیا تھا تمام نبیوں کے بارے میں اور خاص طریقے پر نبی خاتم کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھ بھی لیتے تھے کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا
اور اس کے اوپر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری تم نے اٹھائی. میری ڈالی ہوئی ذمہ داری سے مطلب عشق کے معنی بوجھ کے ہے ذمہ داری کے، یعنی جو میں نے ڈالی ہے وہ کون سی ہے؟ میرے نزدیک لتؤمنن النبی ولتنصرنہ، یہ ذمہ داری، یعنی لازمن تو اس پر ایمان لاؤ گے اور پھر لازمن دشمنوں کے مقابل میں، مخالفوں کے مقابل میں، سب کے مقابل میں سینہ سپر ہو کر کے اس کی مدد کرو. یہ ہے ذمہ داری. تو تم نے یہ ذمہ داری قبول کی تو قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہی تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً لوگوں سے سموتات کے بیٹھ لیتے تھے، اور لوگ جب کہتے تھے کہ سمعنا وأطعنا، سمجھ گیا، تمام اہم مواقع پر. اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ یہ طریقہ تھا کہ وہ تمام احکام تورات کو اسی طریقہ سے پیش کرتے تھے اور اسی طریقہ سے اقرار لیتے تھے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اس کے بعد یہ مزید تاکید کے اوپر کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے اوپر ساتھ گواہ ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس کے گواہ رہو کہ میں نے پہنچا دیا، سمجھ گیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے پہنچا دیا. میں بھی ان اللہ میں کہہ دوں گا کہ رب میں نے پہنچا دیا اور انہوں نے یہ اقرار کیا. اب اگر اس سے تم نے انحراف اختیار کیا تو اس کا انجام تم دیکھو. یہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس اقرار اور اس آیت کے بعد اب جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا اس تمام کے بعد، تو یاد رکھیں کہ وہی لوگ اصل باغی و نافرمان ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار تم کر چکے ہو بحیث الجماعت. یہ تو اصولاً تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے اسلاف کا جو اقرار ہے وہ سب ہمارا اقرار بھی ہے نا، اللہ کہ ہم اس سے خارج ہو جائیں. آپ اس اقرار سے بری تو نہیں ہو سکتے نا. تو ہم جس طریقہ سے کہ صحابہ کے تمام اقرارات کے حامل ہیں، ذمہ دار ہیں، اسی طریقہ سے بنی اسرائیل بھی تو تمام اپنے اصحاب کے جن کے خلف ہونے کے وہ مدعی تھے، ان کے وہ ذمہ دار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذمہ دار ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اب اس کے بعد یعنی استباب اقرار، توثیق، تاکید اور شہادت کے بعد، ان تمام اہتماموں کے بعد جو لوگ کی اعراض کر رہے ہیں آج، مطلب یہ ہے کہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسلام کی، تو یاد رکھیں کہ اصلی فاسق وہی. یہ فاسق کا لفظ جو ہے فقہا کے استعمال کے معنی میں نہیں ہے. فقہا تو چھوٹی موٹی غلطیاں کرنے والوں کو فاسق کہتے ہیں نا، بلکہ وہ یہ فاسق کا لفظ اس مفہوم میں ہے جس مفہوم میں قرآن نے شیطان کے متعلق استعمال کیا ہے کہ ففسق عن امر ربہ، کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھاگ کھڑا ہوا. تو فرمایا کہ اصل کافر اور اصل فاسق وہی لوگ جو اس اہتمام کے بعد اب اس سے گریز کریں.